إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر انسان کو اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور بھیجنے ہی کے ساتھ ساتھ یہاں کیوں بھیجا ہے اس کا مقصد بھی بتلا دیا ہے کہ تمہیں آنا ہے دوبارہ ہمارے پاس، لیکن اب آنا ہے ہم کو راضی کر کے۔ اسی لیے کوئی آدمی ہو، جو آدم کا بیٹا اور حوا کی بیٹی، اصل اس کی اس دنیاوی چند روزہ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ جل شانہ راضی ہوتے ہیں اس نے جو کرنے کو کہا ہے اس کے کرنے سے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچنے سے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو وہاں والوں کے حالات بھی بہت خراب تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں صلح کرانے کے لیے یا آپس میں بھائی بندی کرانے کے لیے زمینوں کے ٹکڑے یا کپڑے یا دوائیں یا پیسے تقسیم نہیں کیے۔ بہت لمبی بات فرمائی، اس میں ایک بات یہ فرما دی کہ جس بندی نے اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لیا، اللہ جل شانہ خود اس کے اور سارے بندوں کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ سے معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے، اور اس کی مانو جو اس کے حکم ہیں، جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچو، اس کی فرما برداری۔ اس لیے کہا کہ دنیا میں ہر مرد و عورت کو اللہ پاک نے یہ جو تین طاقتیں دی ہے، جان، مال اور صلاحیت، ان تینوں کے صحیح استعمال یا غلط استعمال پر آدمی کے اپنی ذاتی زندگی کے بھی، گھریلو زندگی کے بھی، کاروباری زندگی کے بھی، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، مرنے کے بعد کی زندگی کے بھی، سارے حالات کا بننا اور بگڑنا اس سب کا دار و مدار اس پر ہے۔ جان دی ہوئی اللہ کی ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، صلاحیتیں سوجھ بوجھ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشینیں، یہ گاڑیاں، یہ ہوائی جہاز، یہ ساری چیزیں انسان بناتے ہیں، اور جو بناتے ہیں وہی اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر اس پرزے کو اس طرح استعمال کیا تو یہ فائدہ ہوگا، اور اس کو اگر اس طرح استعمال کیا تو فائدہ تو ہوگا نہیں، نقصان ہوگا۔ انسان کو براہ راست اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی قدرت سے بنایا، یہاں تک کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں بنتا ہے اس ماں تک کو پتہ نہیں چلتا کہ آج ناک بن رہی ہے، کان بن رہے ہیں، آنکھیں بن رہی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے ہر ایک کو بناتے۔ اسی لیے اللہ پاک نے دنیا میں آنے کا راستہ سب کا ایک، جو آیا ہے، جو آ رہا ہے اور جو آئے گا، کوئی آسمان سے گرا، نہ کوئی زمین سے اگا، نہ کوئی کارخانے میں بنا۔ جو آیا وہ ماں باپ کے راستے سے آیا، اور جو دنیا سے گیا وہ موت کے راستے سے گیا۔ ان دونوں کے بیچ کا جو پیریڈ ہے، اس کے درمیان کا جو وقت ہے، اس کا نام ہے زندگی۔ جس نے یہ زندگی دی اسی نے اس زندگی کے ہر پرزے کو آنکھوں سے یہ دیکھو، یہ مت دیکھو، یہ دیکھو گے تو اللہ کتنے راضی ہوں گے، اگر اللہ کو اس سے وہ دیکھو گے جو منع کیا ہے تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے۔ اسی لیے پھر اس نے یہ بھی بتلا دیا
ہم جب راضی ہوتے ہیں تو ہم انعامات دیتے ہیں، نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی حیات طیبہ، جو اچھے عمل کرتا ہے، جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا، اسی کے ساتھ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی کتاب قرآن کریم کا، پھر ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، بیوی بچوں کا، پڑوسیوں کا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں تک کا حق بتایا۔ جس سڑک جس راستے پر ہم چلتے ہیں اس کا بھی حق بتایا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک اونٹ شکایت کر رہا ہے آپ سے۔ آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک صحابی سامنے آیا کہ میرا ہے۔ فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم کام اس سے زیادہ لیتے ہو اور چارہ اس کو تھوڑا دیتے ہو۔ آپ نے تو ہر چیز کا حق بتایا۔ اسی لیے دنیا میں حقوق ادا کرنا ہے، بدلہ اس کا کہ دونوں ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کی سزا ہے، حق ادا کیا ہے تو اس پر دنیا میں بھی انعام ہے، دلوں کا سکون، چین، آپس میں محبتیں اور زندگی کے اسباب میں برکتیں، دعاؤں میں قبولیت اور دنیا جنت نشان۔ اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو سب سے پہلے دنیا ہی میں بے چینی، کھانا بھی ہے، مکان بھی ہے، گاڑیاں بھی ہے، کارخانے بھی ہیں، لیکن دلوں میں سکون نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین اللہ کو یاد رکھنے سے ہے۔ ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، تسبیح پڑھ لی، اللہ کو یاد کیا، لیکن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے سنتے سوچتے، اندھیرے میں اجالے میں نہاتے ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے یہاں کا ایک ہی ضابطہ ہے، اس کے یہاں ذات پات کچھ نہیں، ہر ایک اللہ کا بندہ، ہر ایک اللہ کی بندی۔ اچھے عملوں کا بدلہ دوں گا، برے کاموں کی سزا دوں گا، دنیا میں بھی، اور اصل بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ اس لیے کہا دنیا تو عملوں کے بنانے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی ہے۔ اب یہ جو اللہ، اسی لیے اس کا نام ہے پابندیاں۔ دین کا جو ترجمہ ہے وہ پابندی، جو پابندی اللہ کی طرف سے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آئی ہے۔ زبانوں سے یہ بولو، یہ مت بولو، کانوں سے یہ سنو، یہ مت سنو، دماغوں سے یہ سوچو، یہ مت سوچو، چلو ادھر ادھر مت چلو، یہ دو وہ لو، یہ تو ہر چیز میں پابند بنایا ہے۔ یہ جو آج اب رمضان مبارک آ رہے ہیں، یہ پورے اس پابندی کی مشق کرنے کا پورا مہینہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور دن بھر کا لمبا روزہ بھی ہے، لیکن کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کہ وہ پابندی نہیں کی جو روزے کی حالت میں کرنے کو کہا تھا۔ روزے میں جھوٹ بولا، روزے میں غیبت کی، کسی کی نندا کی، روزے میں کسی کو ستایا، روزے میں ہے یوں کہ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، لیکن کچھ نہیں ملتا۔ اور کیا کہنے اللہ پاک کے کہ اگر صبح سے شام تک کی بندہ اور بندی پابندی کر لیتے ہیں، اس وقت میں کھاؤ، اس وقت میں مت کھاؤ، جیسے کہا کہ جب سورج چھپ جائے تو افطار کر لو، صبح صادق جو ہوتی ہے، جو پاؤ بھرتی ہے، اس وقت کھانا بند کر دو۔ رات کی سحری بھی بتائی، صبح اور شام کی افطاری بتائی، اور پھر اس پر اجر و ثواب بتایا۔ کھانا ہم کھاتے ہیں، پیٹ ہمارا بھرتا ہے، اور اجر و ثواب اللہ پاک دیتے۔ اور پھر روزے پر کہا کہ روزہ تو میرا بندہ، الصوم لی، میرا بندہ روزہ میرے لیے ہے، کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، خواہشات چھوڑتا ہے، اس کو تو بدلہ میں دوں گا۔ اور یہاں تک کہا نہیں،
ایک حدیث میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ بدلے میں مل جاؤں گا۔ اللہ اس بندے بندی کے ہو جائیں گے جو پابندیوں کے ساتھ، اسی لیے پورا مہینہ اس کی مشق ہے کہ یہ صرف 30 دن کی بات نہیں ہے، زندگی کے جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے ہفتے، جتنے دن، جتنے گھنٹے گھڑیاں ہیں، اسے اللہ کے حکموں کی پابندی کے ساتھ گزارنا، کرنے کے کاموں کو کرنا۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز جو بتلائی، اللہ کو اللہ مانو۔ درخت کا پتا نہیں ہل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، ریت کا ذرہ، پانی کی بوند اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں۔ نفع، نقصان، عزت، ذلت، زندگی، موت، بیماری، تندرستی، سب اللہ کی طرف سے۔ اور پھر جو بندہ، جو بندی جس وقت جس حال میں ہے، اس حال میں اس بندے سے، بندی سے اللہ کیا چاہتے ہیں، اس کا نام پابندی ہے، دین ہے۔ اگر اس کو کر لیا، بہت تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، لیکن پھر اس پر جو انعامات ملیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ آپ دیکھ لو دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ، راجا، رانیاں، مہاراجا کیسے کیسے آئے، مالدار، غریب ہے، جو گیا آج تک کوئی واپس نہ آیا اور نہ کسی کو واپس آنا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مرنے کے بعد ہر مرد و عورت کے لیے دو میں سے کوئی تیسری جگہ نہیں ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اچھے عملوں کے بدلے کی جگہ جنت، اور جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اس کے اعمال کی بدلی ہوئی شکل۔ جیسے ہم کھانا پکاتے ہیں نا، کبھی بریانی پکاتے ہیں، کبھی چھولا پکاتے ہیں، کبھی کیا پکاتے ہیں، تو وہ مختلف چیزوں سے شکل بدلتی ہے۔ جیسے کبھی کھویا ہوتا ہے، حلوہ بنتا ہے، چیزیں بنتی ہے، ایسے ہی تہجد کی نماز، قرآن کی تلاوت، روزہ، سچ بولنا، تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا، دعائیں کرنا، یہ سارے اعمال، کسی بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا، کوئی بیچارہ پریشان ہے اس کی پریشانی میں اس کی مدد کرنا، کوئی ہو جو بھی ہے وہ اللہ کا بندہ اور بندی ہے۔ اس لیے ہم کو بتایا کہ تمہارا ایمان اور تمہارا اللہ سے تعلق صحیح جب ہوگا جب تم ہر ایک کا بھلا چاہو گے۔ وہ تمہارے خاندان کا ہے، تمہارا پڑوسی ہے، تم جانتے ہو نہیں جانتے ہو، جو بندہ ہے، جو آدم کا بیٹا، حوا کی بیٹی، جب ہر ایک کا بھلا چاہو گے، بلکہ یوں کہا کہ تمہارا تو ایمان ہی نہیں بنے گا جب تک کہ تم دوسروں کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ جو حفاظت، جو امن، جو برکتیں، جو رحمتیں، جو مددیں، جو عزتیں، جو کچھ تم اپنے لیے چاہتے ہو، جو اسے دوسروں کے لیے چاہو گے تو تمہارا ایمان بنے گا۔ پھر اس پر اللہ خوش ہو کر، جیسے نماز بہت اونچی عبادت اور اس پر کتنا سا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اور بندی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس کے قیام پر ثواب، اس کے رکوع پر ثواب، سجدہ، بلکہ اس نماز کے لیے گھر سے جاتے ہیں تو اس کی تیاری میں وضو کرتے ہیں تو وضو پر ثواب، جب کلی کرتے ہیں تو منہ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے، اور یہ آنے والا رمضان مبارک، یہ ایسا ہے جیسے کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہو، بہت دنوں سے تمنا تھی بھائی تم ہمارے یہاں مہمان نہیں آتے، اچھا بھائی آئیں گے، اچھا بھائی آئیں گے۔ ایسے ہی یہ رمضان مبارک سارے سال اس کا انتظار، جس کو ایک شاعر نے یوں کہا، خدا کا شکر ہے جو آرزو تھی دل میں مدت سے، خدا کا شکر ہے جو آرزو تھی دل میں مدت سے، ہوئی وہ آج خالق اکبر کی، ہوئی وہ آج پوری خالق اکبر کی قدرت سے، کہ رمضان مبارک آ گئے وہ مہمان، اور یہ مہمان کون؟ اللہ کے یہاں سے بھیجے ہوئے،
اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی آدمی کے گھر جاتا ہے تو گھر والا پوچھتا ہے بھائی کہاں سے آئے، کیوں آئے؟ اللہ ہمیں زبان دے رمضان مبارک سے باتیں کرنے کی۔ کہاں سے آئے؟ آسمانوں کی بلندیوں سے، عرش والے کے پاس سے، اور آپ کا نام لے کر بھیجا۔ کیوں آئے ہو؟ آپ کے لیے جہنم کے دروازے بند کروانے، جنت کے دروازے کھلوانے، عملوں کا ثواب بڑھانے۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا ہو جاتے۔ صدقہ، خیرات، کھلانا، کسی کو افطار کرانا، اور افطار کرانے کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں، ایک کھجور کے ٹکڑے سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا تو روزے والے کو پورے روزے کا جتنا ثواب ملے گا اس افطار کرانے والے کو بھی وہی ملے گا۔ شہری میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہے۔ یہ پورا مہینہ اللہ سے تعلق بنانے کا، اپنی آخرت بنانے کا، عملوں کی پونجی تیار کرنے کا۔ جیسے بیپاری آدمی اور ہر ایک اپنی پونجی تیار کرتا ہے کہ بھئی 2 لڑکوں کی شادیاں ہیں، لڑکی کو رخصت کرنا ہے، یہ مکان بنانا ہے، اس کے لیے پونجی تیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی میرے دوستوں اور بزرگوں اور میرے بھائی اور بہنوں، مرنا ہے، سکرات ہے، قبر کے سوالوں کا جواب ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہے، اللہ کے سامنے کی پیشی ہے، حشر کا میدان ہے، پھر حساب کتاب ہے، اور جنت جہنم کا فیصلہ ہے۔ اس سب کے لیے جو پونجی ہے، یہ دولتیں، یہ ہیرے جواہرات، یہ سونے چاندی کے زیور، ان میں کی کوئی چیز نہیں، بلکہ سب سے پہلے اور بنیادی چیز رمضان آیا ہی ہے تقوی دلانے کے لیے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلوں پر تھے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھائی ابی، یہ قرآن میں تقوی لعلکم تتقون، اتقوا اللہ لعلکم تتقون، اتقوا اللہ، یہ تقوی ہے کیا؟ عجیب جواب دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، امیر المؤمنین، کبھی آپ کو واسطہ پڑا ہو کہ آدمی راستہ چلا، دونوں طرف کانٹوں کی باڑیں اور نوکیلے کانٹے، راستہ بہت تنگ، ہوا بہت تیز، اور اس کنارے سے اس کنارے جانا ہے، آدمی کیا کرے گا؟ ہوا بھی ہے، کانٹے بھی ہیں، راستہ تنگ ہے، اور سفر لمبا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو اپنے آپ کو چاروں طرف سمیٹے گا کہ کہیں دامن میں، کہیں کسی آستین میں، کسی جگہ کانٹا نہ لگ جائے، ورنہ دامن پھٹ جائے گا، کپڑا پھٹ جائے گا، اور منزل پر پہنچنے سے رک جائے گا۔ فرمایا یہی ہے تقوی۔ جھوٹ سے، چوری سے، کسی کی نندا اور غیبت کرنے سے، کسی پر ظلم زیادتی کرنے سے، کسی کا حق مارنے سے، اللہ کی نافرمانی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے منہ موڑنے سے، ماں باپ کی بے ادبی سے، بیوی بچوں کا حق مارنے سے، اس سب سے اپنے آپ کو بچانا، لایا نہیں بیکار کہ جس میں کوئی آخرت کا فائدہ نہ دنیا کا، اس سب سے اپنے آپ کو بچا کے دنیا سے مرنے تک اور آخرت تک لے جانا، اس کا نام تقوی۔ یہ رمضان مبارک آیا ہی اس کے لیے ہے۔ تاجر ہو، کاشتکار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، دلہن ہو، دولہا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کو روزہ رکھنا ہے، اور روزے سے اپنے آپ کو متقی بنانا ہے۔ اور یہ متقی بن جائیں گے تو پھر سال کے آگے 11 مہینے جب تقوی والی زندگی گزاریں گے تو کیا کہا؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی والوں کے ساتھ۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا،
جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیں گے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جس مشکل میں بھی پھنسا ہوگا تقوی والے کے لیے اللہ پاک راستہ نکالیں گے اور روزی ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے ہمیں گمان نہیں ہوگا. میرے دوستو، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرنا ہے. اللہ کو اللہ ماننا، اس کی فرما برداری کرنا. اور پھر اس نے خود کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ والا خلافی نہیں کرتا. اسی لیے رمضان سے اگر باتیں کرے تو وہ کہے گا تمہاری دعاؤں میں قبولیت ڈلوانے آیا ہوں. اس لیے کہتے ہیں افطار کے وقت میں ایک دعا خاص قبول ہوتی ہے. ہم لوگ تو افطاری کے وقت میں پتہ نہیں کس میں لگ جاتے ہیں، افطار کی دعا بھی ہم کو یاد نہیں ہوتی. نہیں، یاد کریں، سیکھیں، سکھائیں گھر کے بچوں کو بھی. اور رمضان مبارک کا اس قرآن سے خوب گہرا تعلق ہے، اسی مہینے میں اترا ہے. قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، دعائیں مانگنا، اور روزے میں جتنی چیزوں سے بچنا ہے، دیکھنے، بولنے، سننے، ہر چیز میں، اور اللہ کو راضی کرنا اصل مقصود ہے. بس اگر یہ کر لیا تو روزہ ہوا. پھر کیا ہوتا ہے؟ 30 دن کے بعد یا 29 دن کے بعد اللہ پاک عید کا چاند دکھاتے ہیں. میری محترم بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر یہ تھوڑے دنوں کی زندگی تقوی کی بنیاد پر، روزے والے مزاج پر ہو گئی تو موت دنیا رو رہی ہوگی، اور اس کے لیے اس کی موت چاند ہوگا عید کا، کہ یہ خوشی خوشی اللہ سے ملنے کے لیے جا رہی ہوگی، خوشی خوشی اللہ سے ملنے جا رہے ہوں گے. یہاں کی عید تو دوسرے دن باسی ہو جاتی ہے، لیکن تقوی پر، روزے کے مزاج پر جو عید ملے گی سکرات سے لے کے کہ پھر کبھی وہ باسی نہیں ہوگی. وہاں کے کھانے، وہاں کے پوشاک، وہاں کی سواریاں، اور وہاں اللہ کی زیارت. اللہ قرآن پڑھ کر سنائیں گے. اب پڑھ لو جتنا پڑھ سکو، کہ دنیا میں جب بندہ یا بندی قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سنتے ہیں. جنت میں اللہ قرآن سنائیں گے، نور کے بادل اٹھیں گے. یہ جب جائے گا تو اس کی حور کہے گی واہ 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 واہ، بہت خوبصورت ہو کے آئے، کہاں سے، کون سا پاؤڈر، کہاں کا پاؤڈر، کہاں کی لپسٹک. میرے اللہ نے مجھ کو قرآن سنایا، نور کے بادل اٹھے، اس نے نور برسایا، اور میں نور میں نہا کر آیا. اور وہ 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہوگی، خالدین فیہا ابدا. اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، آخرت کے بنانے کا سامان دیا ہے. یہ جان، یہ مال، یہ صلاحیتیں اللہ کی امانتیں ہیں. کہاں وقت لگے، کہاں نہ لگے، کہاں مال خرچ ہو، کہاں نہ ہو، اس کے لیے نمونہ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، آپ کیا بولے، آپ نے کیا سنا، آپ نے کیسی نمازیں پڑھی، آپ اللہ کے سامنے کتنا روئے، اور آپ نے اللہ کی مخلوق پر کتنا ترس کھایا. آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آخری بات یہ کہوں گا، اللہ نے مجھے تمہیں جس کی جتنی اب تک عمر ہوئی، کتنے رمضان دیے، اور اسی میں اللہ پاک نے عمرے کرائے ہیں، حج کیے ہیں، اور اللہ کے گھر کے طواف کیے ہیں، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن ہر بندہ بندی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کی ہے اور ناقدری کتنی کی ہے. اسی کی دی ہوئی جان مال سے اس کی نافرمانیاں، اس سے بڑی ناقدری کیا. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل ہے کہ آپ کے صدقے میں آپ نے ایک مرتبہ سجدہ کیا، اور اتنا لمبا کہ سر ہی نہیں اٹھایا. ایک صحابی آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان گئے، وہاں نہیں ملے، مسجد میں آئے، وہاں ملاقات نہیں ہوئی، سارا مدینہ چھان مارا. ایک غار میں دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں. بہت دیر کے بعد جب واپس آئے تو صحابی چمٹ گئے، اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا
جب تک اللہ نے یہ وعدہ نہ کر لیا. پیارے نبی، جب تک آپ اپنی امت کے درمیان ہیں میں امت کو عمومی عذاب نہیں دوں گا، اور جب آپ پردہ فرما لیں گے آپ کی امت جب تک توبہ اور استغفار کرتی رہے گی تو میں عذاب نہیں دوں گا. میرے دوستوں، میری بہنوں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن یہ توبہ اور استغفار کی دولت دے کر گئے ہیں. ہم جتنی چاہے اچھی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ کی شان تو ہوتا نہیں. اسی لیے تقویٰ کہتے ہیں نیکیوں میں سے گناہ چننا. جیسے عورتیں چاول دال گیہوں چنتی ہیں نا، تو وہ تو گیہوں تو پورا تھال بھرا ہوا ہے، اس میں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں نکالتی اور پھینکتی ہیں. ایسے ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، قرآن پڑھا، دعا مانگی، تسبیح پڑھی، اس میں اخلاص میں کمی تھی، اللہ کا خوف، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، اس کو چننا ہے. اللہ نے ایک موقع دیا ہے. اللہ پاک ہمیں اب تک کی، ہماری، آپ کی اور پوری امت کی ہر نعمت کی، ہر ناقدری کو اپنے کرم سے معاف فرمائے، اور آئندہ اللہ پاک ہمیں نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اس رمضان مبارک میں تقوی سے اپنے آپ کو مزین کرنا. جیسے اور بچیاں، عورتیں اپنے آپ کو عید کے دن کیسے کپڑے پہنتے ہیں اور زیور بھی پہنتے ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہے تقوی سے، توکل سے، صبر سے، شکر سے. یہ زیورات ہیں، اس سے مزین ہونا ہے کہ سونا بھی ختم ہو جائے گا، چاندی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جس نے اپنے آپ کو تقوی سے، توکل سے، اللہ کے خوف سے، اللہ رسول کی سچی محبت، عبادت و اطاعت سے مزین کیا ہوگا، یہاں سے لے کے وہاں تک ہمیشہ ساتھ دیں گے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، تمہیں بھی نصیب فرمائے. اسی کے لیے یہ محنتیں اپنے گھروں میں بھی نمازوں کی، تراویح کی نمازیں خوب اپنے وقت پر ادا کریں، تراویح کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت، تسبیحات صبح و شام کی، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا پکاتے، آٹا گوندتے، بچوں کو دودھ پلاتے، ہر حال میں اللہ کے ذکر کے ساتھ. ایسے ہی ہمارے دکاندار بھائی اور کھیتی والے، ہر ایک کی اصل ہے، اللہ نے خود کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم ان کے جیسے مت ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. سب کو یاد رکھا، اللہ ہی کو بھلا دیا. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کے جیسے مت ہونا. اسی لیے ہم کھائیں گے، کمائیں گے، پہنیں گے، پکائیں گے، سب کچھ، لیکن اللہ کا دھیان رہے. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. جتنا اللہ کا خوف ہوگا. اسی لیے ابھی میں نے کہا، ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ اللہ کا سب سے زیادہ تعلق بنتا ہے 3 چیزوں سے: اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر، اور اللہ ہی پر بھروسہ. یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے، اللہ کا تعلق ملے گا، دلوں میں طمانینت آئے گی، چیزوں میں بھی برکت ہوگی، کمائیوں میں برکت ہوگی، آل اولاد میں برکت ہوگی، زندگیوں میں برکت ہوگی، اور دنیا کی زندگی جنت نشان بن جائے گی. اللہ مجھے تمہیں سب کو نصیب فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا، حتى نعلم ألا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضا من المعیشت بما قسمت لنا. اے اللہ، اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جو ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا، جیسے اللہ پاک نے حضرت آدم و حوا کو سکھائی تھی، اور جب انہوں نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ پاک نے وحی بھیجی تھی، آدم یہ تیری دعا قبول، اور تیری اولاد میں سے جو بھی ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا
اس کی بھی ایسی ہی قبول جیسے تم دونوں کی قبول کی. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. آج تک کے چھوٹے بڑے نئے پرانے جانی مالی جاہی اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم اپنی اور اپنے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی طرف سے اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ سب کو معاف فرما دے. جس نے جو نیکی تیری توفیق سے کی ہو اللہ اس کو قبول فرما لے. اے اللہ اس وقت کے جو حالات اے اللہ تیرے بندے بندیاں کہاں کہاں کیسے کیسے پریشان اور کیسے کیسے حالات میں تو سب دیکھ رہا ہے اور تیری ہی مخلوق ہے, تیرا ہی کنبہ ہے. اے اللہ ہم ناک رگڑ کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں. جن گناہوں کی سزا میں یہ حالات ہے ان گناہوں کو معاف فرما دے. اور اے اللہ تو عالم کے حالات کو صحیح فرما دے. پوری دنیا پر امن و امان کی چادر بچھا دے. دلوں میں محبت بھائی چارہ ایک دوسرے کا حق سمجھنا اور ادا کرنا اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگنا اے اللہ اس کی عمومی فضائیں بنا دے. 100% نمازوں اور روزوں کو زندہ فرما دے. جن پر زکاتیں ہیں وہ زکات ادا کرنے والے بنے. جن پر حج ہے ان کا حج کا فریضہ ادا کرا دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نصیب فرما. اے اللہ جن کے اولاد آنے والی ہو اے اللہ جو ماں بہنیں حمل سے ہوں اے اللہ ان کو صحیح سالم جیتی جاگتی تندرست توانا اولاد صالح نصیب فرما. دین کے داعی نصیب فرما. دین کے سچے خادم نصیب فرما. اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے شادیوں کے لیے لڑکے لڑکیوں کے لیے اللہ ان کو اچھے صالح جوڑے نصیب فرما. اچھا حلال کا کاروبار نصیب فرما. دینداری نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کی آفتوں مصیبتوں بلاؤں جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی اس سے ہمیں اور پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لے. جو نعمتیں اور اے اللہ جو تجھ سے خیر مانگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وہ ہمیں ہمارے بچوں کو اور ہمارے بھائی بہن بھی بچوں کو اے اللہ رشتہ داروں کو پوری امت کو ساری خیر مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. અંદર કેદોના હાલાતની અંદર લોકો ઘરમાં જ રહે, હુકુમતનો સાથ આપે. ہاں بھائی یہ خاص بات ہے. جیسے رمضان مبارک یہ پوری پابندیوں کا نام ہے. اس وقت میں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے پوری پبلک کے لیے پابندی ہے. بغیر شدید ضرورت کے کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. مرد ہو عورت ہو اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں میں اعمال کریں, گھروں کے کام کریں. ادھر ادھر کی آوارہ گردی ادھر ادھر کی لایانی بیکار میں نہیں, گھروں میں پوری پابندی کے ساتھ. جیسے میں نے کہا رمضان اللہ کی دی ہوئی پابندیوں کا نام. ہمارا اس وقت کا یہ سارا ماحول یہ گورنمنٹ کی طرف سے کی ہوئی پابندیوں کا نام. اس لیے پوری پابندی کرنی ہے ہر ایک کو. اللہ مجھے بھی توفیق دے, تمہیں بھی توفیق دے.